میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں تمہارے اوپر غلط مقدمات ہیں، تمہارے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہاں لوگوں کے سامنے رونے سے کوئی فائدہ نہیں. لاکھ سوا لاکھ روپیہ خرچہ کرو، عمرے کو چلے جاؤ، فیشن کے طور پر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کرو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر ریاض الجنہ میں اللہ موقع دے دے تو سجدے میں سر رکھ کر اپنا دکھڑا نبی کی بارگاہ میں پیش کرو. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کریں گے، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلائی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں سر رکھ کر اپنا دکھڑا نبی کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کریں گے، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں تب بھی کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے. اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں. زکوان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کرو. صحیح مسلم حدیث نمبر 1083. یہ دل میں ارماں ہے طیب پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو. کس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں. مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں. دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے. دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں. کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے. اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب اعضاء کے بارے میں ضرور باس پرس ہوگی. اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی. پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہ بہت اچھی بات ہے.
اور اس کا انجام بھی اچھا ہے.